بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میں بلبل نالا ہوں گلزار محمد کا، میں بلبل نالا ہوں گلزار محمد کا،
محمد کا بلبل فدا ہے گل پہ اور شمع پہ پروانہ ہے حب مجھے اپنے دلدار محمد کا۔ محترم صدر اجتماع، معزز علماء کرام اور یہاں پر موجود دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ قیمتی موقع عطا فرمایا کہ ہم آج یہاں پابرا کی اس جامع مسجد میں آپ حضرات کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اسے ذخیرِ آخرت بنائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے اس اجتماع کو کرنے میں، اس کو برپا کرنے میں، رچانے میں کوئی بھی محنت کی ہے، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے نبی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں اور آپ کے راستوں کو ہم حرز جاں بنائیں۔ حضرات، آج کے اس اجتماع میں جیسا کہ اشتہار سے ظاہر ہے کہ معزز علماء کرام کو مدعو کیا گیا ہے اور ان کے عناوین منتخب کر دیے گئے ہیں۔ مجھے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے وہ نہایت حساس عنوان ہے، بہت اہم موضوع ہے، وہ ہے سیرت امہات المومنین رضی اللہ عنہم۔ میں پہلے آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے تمام انسانوں کے اندر ایسی خواہش ودیت کر دی، ایسی خواہش پیدا کر دی جس سے انسان کو اپنے جوڑے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے ذکر کیا، جہاں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ کی بڑی بھاری نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان پیدا کیا، اللہ نے زمین پیدا کیا، اللہ نے سورج چاند پیدا کیا، اللہ نے سمندر پہاڑ پیدا کیے، تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ تمہارا جوڑا اللہ نے اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا الیہا، تاکہ تم جوڑا پا کر کے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، سکون کی زندگی تمہاری گزرے، اطمینان کی زندگی گزرے۔ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دیا۔ یہاں عام انسانوں کو یہ حکم دیا جاتا۔ مسلمانوں، یہ ایک نقطہ آپ نوٹ کر لیجئے، یہ عام انسانوں کو اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہے ہیں، اور عام انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خواہش بنائی ہے جتنے بھی انبیاء اس کائنات میں آئے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب کے سب انسان تھے، سب کے سب اولاد آدم سے تھے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء اور من جملہ ان انبیاء کرام کے ہمارے بھی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی انسان تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں انسان بنایا تھا، انسانی نسل سے پیدا کیا تھا۔ لیکن افسوس آج یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان، بہت سارے جاہل مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی کے مرتبہ کو جب بیان کرنے لگتے ہیں تو بیان کرتے کرتے پتہ نہیں کیا کہہ دیتے ہیں کہ نبی انسان نہیں تھے، نبی نوری تھے، نبی یہ تھے، نبی وہ تھے۔ انسانوں کے زمرے سے نبی کو نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ نبی انسان تھے۔ اسی لیے نبی کو بھی شادی کی ضرورت پڑی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے لیے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنے نفس سے زیادہ عزیز، اپنے نفس سے زیادہ مکرم، اپنے نفس سے زیادہ محترم، اپنے نفس سے زیادہ محبت اسے نبی کی کرنی چاہیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ نے یہاں فرما دیا نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی، اور شادی کون کرتا ہے؟ نوری مخلوق کو شادی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں نور من نور اللہ، نوری مخلوق کو، فرشتے شادی شدہ نہیں ہیں، فرشتوں کے ہاں شادی بیواہ کا رسم و رواج نہیں ہے۔ جو نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق کو شادی بیواہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور آپ کی ازواج مطہرات مشہور و معروف 11 بیویوں سے، بعض سیرت نگاروں اور مورخین کے بقول 12 بیویوں سے آپ نے شادی کی۔ جو لوگ حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا کو ازواج مطہرات میں شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 12 بیویاں، جو لوگ ان کو کنیز میں شمار کرتے ہیں، لونڈی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں 11 بیویوں سے۔ بہرحال متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے، 11 بیویوں سے شادیاں کی۔ سب سے پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ، اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں، ان کے خاوندوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ سیرت نگاروں نے 3 شوہروں کا ذکر کیا ہے، ایک کے بعد دیگرے، تینوں کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی خدیجہ۔ پیغام نکاح بہت سارے خاندان قریش کے معزز لوگوں نے پیغام نکاح دیا کہ خدیجہ ہم تم سے شادی رچانا چاہتے ہیں، تمہیں اپنی عقد زوجیت میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شوہروں کو کھو دینے کے بعد اب چاہا کہ ہم کسی سے شادی نہیں کریں گے، سب سے انکار کر دیا، کہا نہیں شادی میں نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں پارٹنر بنایا، اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا، کہا ہے محمد تم میرے بزنس پارٹنر بن جاؤ، بزنس ساتھی بن جاؤ، بیوپار اور تجارت کرو، جو فائدہ ہوگا میں ڈبل تمہیں دوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا، آپ کی سچائی کا، آپ کی صداقت کا چرچا تھا، 4 داغ عالم چرچا تھا، تمام لوگ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، محمد امین ہیں، محمد امانت دار ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بزنس میں شریک کر لیا اور ملک شام بھیج دیا اپنے غلام میسرہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس سے جب واپس آئے تو بہت ڈبل فائدہ ہوا۔
آپ کے اخلاق کو، آپ کے اطوار کو، آپ کے کردار و کیریکٹر کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئی. انہوں نے پیغام نکاح بھجوا دیا. اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی. حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی. 40 سال کی 40 سال کی خدیجہ ہے مسلمانوں. ذرا آپ نقطہ نوٹ کرتے چلیے گا. 40 سال کی ہے, شادی ہو گئی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیتی ہیں. اللہ نے جو بتایا کہ شادی اور بیاہ کی یا جوڑے کے پانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سکون ملے. خالی شہوت کا سکون نہیں مسلمانوں. آپ کہیں سے بھی شوہر کما کر کے بزنس و بیوپار کر کے تھکا مادہ آئے تو بیوی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر کے سامنے ایسے انداز میں پیش آئے, ایسے انداز میں گفتگو کرے, ایسے انداز میں بات چیت کرے کہ شوہر کے تمام مشکلات دور ہو جائیں, شوہر کو اطمینان ہو جائے, شوہر کو سکون ہو جائے. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوتی ہے, آپ غار حرا میں جاتے ہیں, جبریل فرشتہ آتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں کانپتے ہوئے. جب گھر پہ پہنچتے ہیں, گھر پہ پہنچنے کے بعد خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. خشیت علی نفسی, مجھے اپنے نفس پر خوف ہو رہا ہے, اپنے جان کے مجھے لالے پڑے ہوئے ہیں, لگتا ہے میری جان نکل جائے گی. مسلمانوں, میری مائیں اور بہنیں غور کریں, اس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اپنے شوہر نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دلایا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کلا, آپ جو ڈر رہے ہو اپنے نفس پر آپ کو ڈر ہے, آپ ڈر رہے ہو کہ میرا کچھ بگڑ جائے گا, مجھے پریشانی لاحق ہو جائے گی. کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. واللہ انک لتصل الرحمہ, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں لیکن آپ کی تو شخصیت ایسی ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. لتصل الرحمہ وتحمل الکلا, اور پریشان لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہو. وتکسب المعدوم, جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, جس کی روزی روٹی کا کوئی نہیں ہے, آپ اس کی مدد کرتے ہو. وتعین علی نوائب الحق, اگر کوئی کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنایا. کہا نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, محمد آپ پریشان نہ ہو. تو دلاسا دلایا. مسلمانوں, ماں اور بہنوں کو بھی ان کے اس واقعے سے عبرت پکڑنا چاہیے. آج تو حالت یہ ہے کہ یہ شوہروں کو ستانے میں ان کو مزہ آتا ہے. بہت بیویاں ہوتی ہیں تلخ, سست, چست, یا اس طرح کے ایسے جملے جو چبھنے والے ہوں اپنے شوہروں کے حق میں کہیں گی. کیا دیکھا ہے آپ سے, کیا دیکھا ہے, زندگی بھر کما رہے ہو, ہم پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے. ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اماں خدیجہ کی اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں. تو مسلمانوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ, اور آپ یہ بھی سنتے چلو کہ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی تب تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے شادی نہیں کیا, کسی عورت سے شادی نہیں کیا. جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا آپ غموں سے نڈھال ہو گئے. اسی سال آپ کے چچا, آپ کے غمگسار حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا, خدیجہ کا بھی انتقال ہوا. غموں کو پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑا. اسی لیے اس سال کو عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سودا سے شادی کیا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عمر رسیدہ تھی. سودا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ سے شادی کیا. حضرت عائشہ کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ سے شادی کیا. حضرت حفصہ کے بعد ام المومنین حضرت ام سلمہ سے شادی کیا. ام سلمہ کے بعد ام المومنین حضرت
زینب بنت خزیمہ سے شادی کیا. ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت جہش سے شادی کیا. پھر آپ نے حضرت جویریہ بنت حارث سے شادی کیا, اور ان کے شادی کے بعد آپ نے میمونہ بنت حارث سے شادی کیا, اور میمونہ کی شادی کے بعد آپ نے 11ویں نمبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی. اب آپ یہاں غور کریں, شادیاں تو کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ انسان تھے, آپ کو شادی کی ضرورت تھی, لیکن شادیاں آپ نے کن حکمتوں کے تحت کی. آج بہت سارے سرفرے ایسے ہیں دنیا کے اندر, آپ دیکھتے ہو اس نبی رحمت پر انگلی اٹھا رہے ہیں, اس نبی انسانیت پر انگلی اٹھا رہے ہیں. وہ نبی جو پوری زندگی اپنی امت کے حق میں روتا رہا, امت کس طرح سے فلاح یاب ہو, وہ نبی ہمیشہ ہی سوچتا رہا. اس نبی پر آج انگلیاں اٹھائے جا رہی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے تو 11 عورتوں سے شادی کیا ہے, اپنے متبعین کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کا حکم دیا, گویا کہ نبی شہوت پرست. نعوذ باللہ. مسلمانوں میں یہاں بتاؤں, نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی وہ 4 حکمتوں کی بنا پر, 4 حکمتیں کار فرما تھیں, ان حکمتوں کی بنا پر آپ نے شادیاں کی. پہلی حکمت تعلیمی حکمت. آپ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. یہاں مسلمانوں ایک نقطہ پر غور کرو, اللہ رب العالمین نے بہت سارے انعامات ہمیں دیے, اللہ کی ہمیں نعمتیں ملی ہیں, اللہ نے ہوا دیا, اللہ نے پانی دیا, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا, لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن رسول کی نعمت پر, رسول ہمیں دیا اللہ نے, اس پر اللہ نے احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان اکثر باہر رہتا ہے, یا انسان کی زندگی کا آدھا حصہ باہر گزرتا ہے, یعنی گھر سے باہر. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی گھر میں رہے گا, باہر کے لوگ نہیں آئیں گے گھر میں. اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں سے شادی نہ کی ہوتی تو گھر کے جو حالات ہوتے ہیں, میاں بیوی کے آپسی جو حالات ہوتے ہیں, عورتوں کے جو خصوصی مسائل ہیں, ان کو کون بیان کرتا امت کے سامنے؟ امت کے سامنے انہیں لے کر کے کون آتا؟ اگر وہ بیویاں نہ ہوتی تو تعلیمی غرض کی بنا پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے شادیاں کی, 11 بیویوں کو رکھا تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے تعلیمی غرض سے. میں مثال کے طور پر بتاؤں, ایک انصاری عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی. دیکھیے مسلمانوں, بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں حیا کا غلبہ ہوتا ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حیادار تھے, اتنے باحیا تھے. یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ گویا کہ آپ دلہن کی طرح سے, جس طرح سے دلہن اپنے خیمے میں حیا کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہے, اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے. حیا کی وجہ سے بہت چیزیں عورتوں سے نہیں کہی جا سکتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, ایک انصاریہ خاتون آتی ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں حالت حیض کے بعد کس طرح سے غسل کیا جائے. عورتوں کے خصوصی ایام ہوتے ہیں, تو حالت حیض کے بعد غسل کس طرح سے کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتایا, اور اس کے بعد کہا خذی فرصۃ ممسکا, یہ عورت تو یہ خوشبو میں بسی ہوئی یا خوشبو میں بسا ہوا روئی کا ٹکڑا لے لو, فتطہری بہا, اس کے ذریعہ پاکی حاصل کرو.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کپڑا لے لو یا روئی لے لو، اس میں خوشبو لگا لو، اس کے ذریعہ پاکی حاصل کرو۔ اب عورت کہتی ہے، انصاریہ خاتون کہتی ہیں، کیف اتطہر بہا یا رسول اللہ، کیسے میں اس سے پاکی حاصل کروں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتطہری بہا، اس سے پاکی حاصل کرو۔ وہ کہتی ہے کیف اتطہر بہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیسے میں پاکی حاصل کروں؟ قال سبحان اللہ فتطہری بہا، کہا سبحان اللہ تم پاکی حاصل کرو۔ اتنے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، اس عورت کو کھینچ کر کے لے جاتی ہیں اور وہ بیان کرتی ہیں کہ اس کو فلاں جگہ میں اپنے خاص جگہ میں رکھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتی تو کون اس انصاریہ خاتون کو وہ چیز سکھاتا؟ تو یہ تعلیمی غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ مسلمانوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام سلیم بنت ملحان آئی۔ ام سلیم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا، حق بات بیان کرنے سے، حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اے اللہ کے نبی کیا عورت پر غسل ہے جب عورت محتلم ہو جائے، عورت کو احتلام ہو جائے تو ایسی حالت میں کیا عورت پر غسل ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ہاں۔ حضرت ام سلمہ آتی ہیں، ام سلمہ نے ام سلیم کو کھینچ لیا، کہا فضحت النساء، کہا عورتیں تو ان کی فضیحت ہو گئی، عورتیں رسوا ہو گئیں، یہ سب مسائل پوچھ رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتیں بھی احتلام سے ہوتی ہیں؟ کیا عورتوں کو احتلام ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، عورتوں کو بھی منی کا انزال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لڑکوں میں جو شباہت پائی جاتی ہے، کبھی باپ کے پڑ جاتا ہے، کبھی ماں کو پڑتا ہے، کبھی ماں کی شکل کا ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہ دونوں کی جب منی آپس میں ملتی ہے اس کے بعد جس کی منی غالب ہوتی ہے اسی سے بچہ کی شکل متاثر ہوتی، بچہ اسی کی شکل کا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں یہ سارے مسائل تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی پہلی حکمت کیا تھی؟ تعلیمی حکمت، اور دوسری حکمت تشریعی حکمت، اس بنا پر آپ کو شادی کرنی پڑی۔ تشریعی حکمت کہ شریعت کا کچھ قانون بننا تھا، شریعت کے کچھ احکام بننے تھے اور بغیر شادی کے وہ نہیں بن پاتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شادی کی اس نیت سے، اس غرض سے۔ میں بتاؤں عربوں کے ہاں یہ چلن تھا، یہ رواج تھا کہ وہ اپنے متبنہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ متبنہ بیٹا مطلب منہ بولا بیٹا، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کو وراثت بھی ملتی تھی، جو بیٹے کے احکام اور حقوق ہوتے تھے اس کو بھی دیے جاتے تھے۔ عربوں کے ہاں یہ چلن تھا جاہلیت میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب زید ابن حارثہ پیش کیے گئے، زید ابن حارثہ یہ غلام بنا کر کے پیش کیے گئے، زید ابن حارثہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا۔ مسلمانوں یہاں تک معاملہ کہ زید ابن حارثہ کے باپ بھی آئے اور کہا بیٹے چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے، آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کے کردار سے زید اس قدر متاثر ہو گئے، کہا ابو جان آپ چلے جاؤ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نہیں رہ سکتا، میں محمد ہی کے در پہ رہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ بنا لیا، اور زید ابن محمد کے نام سے وہ مشہور ہو گئے، زید ابن محمد کے نام سے۔ اب لوگ کہنے لگے زید ابن محمد، جب تک قرآن کی آیت نہیں ہوگی، آیت نہیں نازل ہو گئی کہ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے بلایا کرو، اللہ کے نزدیک یہی زیادہ عدل و انصاف والا ہے، یہی بات درست ہے، واقسطوا عند اللہ۔ بہرحال زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کروائی؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ۔
زینب بنت جہش یہ قریش خاندان کی بہت ہی اونچے خاندان کی لڑکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کے لیے زید بن حارثہ کا انتخاب کیا. زید بن حارثہ شادی کرو. زید اونچے خاندان، یہ حضرت زینب اونچے خاندان کی تھی، نہیں کرنا چاہتی تھی. زید گرچہ وہ غلام آزاد ہو چکے تھے لیکن غلامانہ زندگی تھی ان کی، نہیں کرنا چاہتی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی مسلمانوں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ اور اس کے رسول اگر کوئی بات کہہ دیں، کوئی فیصلہ کر دیں تو مومنوں کو یہ اختیار نہیں حاصل ہے، مومنوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس خلاف کے وپریت یا اس خلاف کے اس جو ہے بات کے خلاف جائیں. ایسا حق حاصل نہیں مومنوں کو. حضرت زینب نے جب اس آیت کو سنا تو تیار ہو گئیں، راضی ہو گئیں، شادی ہو گئی. سال 2 سال بیتے، اس کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے. زید میں اور زینب میں اختلافات پیدا ہوئے. مسلمانوں، اللہ رب العالمین کو کچھ کرنا اور منظور تھا. اللہ رب العالمین نے جب زید اور زینب کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، طلاق واقع ہو گئی، طلاق دے دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے شادی کیا اللہ کے حکم سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. اس آدمی سے تم کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے اس آدمی سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے عقد میں رکھے رہو، طلاق نہ دو. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَتُخْفِي مَا فِي نَفْسِكَ، آپ کے دل میں جو ہے اس کو آپ چھپا رہے ہو. دل میں کیا تھا؟ دل میں یہ بات تھی کہ لوگ کہیں گے، تانا دیں گے کہ زید نے، محمد نے اپنے منہ بولا بیٹے کی عورت سے شادی کر لیا. یہ زمانے جاہلیت میں چلن نہیں تھا. یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے. یہاں بعض شریروں نے، مستشرقین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام عائد کرنے کے لیے، آپ کو مطعون کرنے کے لیے یہاں یہ واقعہ گڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں داخل ہوئے. جب دیکھا زینب کو تو وہ خوبصورت لگی، آپ کو بھا گئی اور آپ نے کہا کہ ہم تم سے شادی کریں گے، یا اس طرح محبت کا آپ نے اظہار کیا. جب زید آئے تو زینب نے زید سے کہہ دیا، اس لیے زید نے زینب کو طلاق دے دیا. یہ سارے گڑھے ہوئے واقعات ہیں مسلمانوں. وہ چیز جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپائے تھے وہ یہ تھا کہ اگر میں نے شادی کر لیا زید کی بیوی سے تو لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی لڑکی عورت سے شادی کر لیا. تو مسلمانوں، اسی چیز کو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اس کو ظاہر کر دے گا جو آپ اپنے نفس میں چھپا رہے ہو. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو. بہرحال مسلمانوں، اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ متبنہ منہ بولا بیٹے کی عورت سے شادی آپ نہیں کر سکتے ہو، انتقال ہو جائے اور طلاق دے دے، نہیں کر سکتے ہو. زمانے جاہلیت کا یہ چلن تھا. اس چلن کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے شادی کر دیا. فلما قضا زید وطرا زوجناکہا، اللہ نے فرمایا جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی اور طلاق دے دیا تو ہم نے اس عورت کی شادی، زینب کی شادی آپ سے کر دی. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین پر یہ فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہاری شادیوں کو تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے قبیلہ و خاندان کے لوگوں نے کیا ہے، لیکن میری شادی اللہ رب العالمین نے عرش اعظم سے کیا ہے. اللہ نے یہی فرمایا فزوجناکہا، ہم نے زینب سے تمہاری شادی کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی یہ قانون بنانے کے لیے اور یہ قانون ختم کرنے کے لیے، جو بدعت تھی، جو چلن تھا، جو رسم و رواج چل چکا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اور ایک نئے سرے سے قانون بنانے کے لیے یہ شادی کی گئی. تو تشریع حکمت. اور مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ازواج مطہرات سے ہوئی، اجتماعی حکمت. اجتماعی حکمت کا مطلب یہ کہ تالیف قلب کے لیے،
لوگوں کو کے دل کو رکھنے کے لیے، لوگوں کے اکرام کے لیے کچھ شادیاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رچائی۔ ان شادیوں میں سے اماں عائشہ کی شادی لے لیجئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مدد اور آپ کا جتنا ساتھ حضرت ابو بکر نے دیا، ہر اعتبار سے ساتھ میں رہتے تھے، بدنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور تمام اعتبارات سے جتنا ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے، کسی نے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ابو بکر نے جو ہمیں عزت دیا ہے، ابو بکر نے جو ہمیں احترام دیا ہے، ابو بکر نے جو ہماری مدد کی ہے، تو ابو بکر کا بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے ابو بکر کی ہمت افزائی کی، ابو بکر کی عزت افزائی کی، ابو بکر کی قدردانی کی، اماں عائشہ سے شادی کیا۔ اور اسی طرح سے آپ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیا۔ حفصہ بنت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حفصہ کے شوہر غزوہ احد میں مسلمانوں کی جانب سے، مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت حفصہ اپنے شوہر کی شہادت کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مجاہدین اسلام کی غزوہ احد کے اندر خدمت کرتی رہیں۔ جب ان کے شوہر شہید ہو گئے، مر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تو وہ شخصیت جن کے ذریعہ، جن کی ذات کے ذریعہ اللہ نے اسلام کو عزت دیا، اللہ رب العالمین نے اسلام کو عزت دیا۔ عمر کے ایمان لانے سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ عمر جب ایمان لائے تو حضرت عمر نے اعلان کیا کہ اب نمازیں چھپ کر کے نہیں پڑھی جائیں گی، خانہ کعبہ کے پاس نمازیں ایک دم کھلے بندوں پڑھی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بہت اونچا پہنچایا، اسلام کا پرچم بلند کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قدردانی کرنی تھی۔ جب حضرت حفصہ کے شوہر شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر اپنی بہن کے شوہر کے وفات پر بہت غمزدہ ہوئے، پریشان ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس پہنچے، کہا عثمان تم شادی حفصہ سے کر لو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ عثمان نے کہا میں ابھی موڈ میں نہیں ہوں، میں ابھی نہیں شادی کروں گا، نہیں کر سکتا، انکار کر دیا۔ عمر دوڑے ہوئے ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی اب جو ہے بیوہ ہو چکی ہے، میری بیٹی سے تم شادی کرو، اس کو اپنے عقد زواج میں لے آؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی معذرت کر دیا۔ بہت غصے میں ہوئے عمر کو بہت غصہ آیا کہ عثمان نے بھی انکار کر دیا، ابو بکر نے بھی انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی سرور کائنات سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اپنی بیٹی کے غم میں عمر بہت زیادہ ہیں، اپنی بیٹی کا غم انہیں بھی کھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو پیغام نکاح دے دیا، کہا میں شادی کروں گا۔ عمر بہت خوش ہوئے۔ تو مسلمانوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ سے عمر کی دلجوئی کے لیے، عمر کی دلدہی کے لیے، عمر کے اکرام اور احترام کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اور اسی طرح سے جو چوتھی حکمت، وہ سیاسی حکمت کی بنا پر آپ نے، سیاسی حکمتیں تھیں ان کی بنا پر آپ نے شادیاں کی۔ سیاسی حکمت کی شادی کی مثال حضرت جویریہ بنت حارث، سن 5 ہجری میں ایک غزوہ بنو مستلق، اس میں جویریہ ایک قیدی بنا کر کے لائی گئی اور ایک صحابی کے حصے میں آ گئی۔ انہوں نے 9 وقیہ چاندی پر ان سے مکاتبت کر لیا کہ 9 وقیہ چاندی دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ جویریہ مدد کی غرض سے
مدد لینے کے لیے اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی میری مدد کیجئے، میں جس کی بادی ہوئی ہوں اس نے 9 اوقیہ چاندی پر اتفاق کیا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس سے بہتر میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 9 اوقیہ چاندی ادا کر دیا اور کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آزاد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شادی کی کہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہ جویریہ خاندان بنی مستلق کی چشم و چراغ ہیں، وہاں کے سردار کی یہ لڑکی ہیں، وہاں کے سردار کی لڑکی اگر کسی غریب صحابی کسی غریب مسلمان کے عقد میں چلی جائے گی تو یہ اچھا نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ آپ کے عقد زوجیت میں رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث سے جب شادی کر لیا، صحابہ کرام کو جب علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے شادی کر لیا تو جتنے بنو مستلق کے لوگ قید میں تھے سب کو صحابہ کرام نے یہ کہہ کر کے آزاد کیا، کہا اصحار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ کے سسرال کے لوگ ہیں، اب ان کو قید میں رکھنا، قید و بند کی صعوبت میں رکھنا ہم لوگوں کے لیے روا نہیں ہے۔ تمام لوگوں کو آزاد کر دیا، اور جب بنو مستلق خاندان نے اس بات کو سنا تو تمام کے تمام لوگ آ کر کے جھرمٹ اسلام دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا۔ تو مسلمانوں یہ سیاسی حکمت تھی جس بنا پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ اور مسلمانوں یہ ازواج مطہرات ان کا رتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن من القول۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں سن لو، لستن كأحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ مسلمانوں امہات المومنین کے فضائل اور مناقب کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے، لستن كأحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، تمہاری فضیلت، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہارا اعزاز، تمہاری عزت اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بلند و بالا ہے، لستن كأحد من النساء۔ اور مسلمانوں میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، امہات المومنین تو وہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جدیت کے ساتھ مطالبہ کر دیتی کہ اللہ کے نبی ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، ہم کو فلاں چیز چاہیے، جس طرح سے آج مائیں بہنیں ہوتی ہیں شوہروں کو پریشان کیے رہتی ہیں، مطالبات پر مطالبات کرتی ہیں، امہات المومنین نے بھی مطالبہ کیا تھا اور مطالبہ ان کا جائز تھا، لیکن جو ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبہ تھا اس مرتبہ کے خلاف تھا۔ مطالبہ تو جائز تھا لیکن جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کے وہ خلاف تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی کی بیویوں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کی زیبائش و آرائش چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ میں سب کچھ دے دوں گا، ومتعکن، سب کچھ دے دوں گا، لیکن بعد میں ہوگا وسرحکن سراحا جمیلا، تم کو اپنے عقد میں نہیں رکھوں گا، تم کو طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ رب العالمین نے تم میں سے جو محسنہ ہیں، نیک عمل کرنے والیاں ہیں، ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ مسلمانوں تو نبی کی بیویوں کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں۔ میں
ایک واقعہ اما عائشہ کا بیان کرتا ہوں. واقعات تو بہت تھے لیکن وقت نہیں ہے. ایک واقعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیوی تھی, چہیتی بیوی مسلمانوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حد درجہ محبت کرتے تھے. اور آپ یہاں ایک چیز نوٹ کرتے چلیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی. 11 میں سے 10 بیویاں یہ بیوہ تھیں, یعنی وہ پہلے شوہر دیدہ تھیں, پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا. کنواری اور باکرہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ وہ عائشہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ عورتوں میں مکمل یا تو مریم ہوئی ہیں یا پھر آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ ہوئی ہیں. اور عائشہ کی مثال عورتوں پر سرید کی مثال ہے اور کھانوں پر, یعنی عائشہ کی بڑی فضیلت ہے. اور عائشہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ جبریل ہیں, تم کو سلام کہہ رہے ہیں. عائشہ نے کہا آپ جبریل کو دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہی ہوں. لیکن بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ بہت اونچا اور بلند ہے مسلمانوں. لیکن آج مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں, ایک طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں. وہ اما عائشہ کو گالیاں دیتا ہے, وہ اما عائشہ کو کافرہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اما عائشہ اہل بیت میں سے نہیں ہے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں سب اہل بیت میں سے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جن کو آپ شیعہ جانتے ہیں, جن کو آپ روافظ کے نام سے جانتے ہیں, وہ مردود لوگ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتے ہیں. اما عائشہ کی شخصیت مسلمانوں بہت اونچی ہے. اما عائشہ کی خدمت میں ایک عورت آئی, آپ کے گھر پر ایک عورت تشریف لائی. وہ عورت آئی مانگ رہی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گھر کے اندر کھنگالا ٹٹولا کچھ نہیں تھا, صرف ایک روٹی تھی. ایک روٹی ملی. اما عائشہ خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے, خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جب تلاشا, مسلمانوں کس کا گھر ہے؟ پیغمبر اسلام کا گھر ہے, نبی رحمت کا گھر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو احد پہاڑ سونا ہو جاتا, سونے موتیوں ہیرے جواہرات کی بارش ہوتی. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کبھی پسند نہیں کیا. دنیا کی رانائیوں میں, دنیا کی رنگینیوں میں آپ کبھی نہیں الجھے. اما عائشہ گھر میں تلاش کرتی ہیں, صرف ایک روٹی ملتی ہے, روزے سے تھی, لا کر کے وہ روٹی اس سائلہ کو دے دیتی ہیں. آتی ہے باندی, آتی ہے کنیز, آتی ہے, کہتی ہے اماں محترم آپ روزے سے ہیں, افطاری کس چیز کا کریں گی؟ ایک ہی روٹی گھر کے اندر تھی, آپ نے عنایت کر دیا, آپ نے اس سائلہ کو دے دیا, اس بھکارین کو دے دیا. اما عائشہ نے کہا اللہ مالک ہے, اللہ پر بھروسہ ہے. جب شام کا وقت ہوا تو ایک آدمی گوشت لے کر کے آ کر کے اما عائشہ کو دے دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کو بلایا, کہا دیکھا تم نے اللہ رب العالمین نے روٹی کے بدلے میں گوشت دے دیا, روٹی سے گوشت اچھا ہے, لو تم گوشت کھاؤ. مسلمانوں بہت سارے واقعات ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ازواج مطہرات کی سیرتوں کا مطالعہ کریں. ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ ازواج مطہرات کے کردار کو پڑھیں, ان کے کیریکٹر کو پڑھیں, ان کی جیونی جس طرح سے ہے, ان کی ہسٹری جس طرح سے ہے, وہ اپنی زندگیوں میں بسانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, ہمیں ازواج مطہرات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں امہات المومنین کو اپنی ماؤں سے زیادہ اور اپنی ماؤں سے بڑھ کر کے عزت و احترام دینے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نعت فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.